بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عکاس ٹی وی۔ آج میں اپنا ایک کالم آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس کا عنوان ہے ایک جماعت کی سیاست نہیں بلکہ ریاست بچائے۔ پاکستان میں سیاست کو سیاسی اصولوں کے تحت نہیں کھیلا جا رہا۔ اگر کرکٹ کو ہاکی کے اصولوں پر کھیلا جائے گا تو کھیلنے والے اپنا اور تماشائیوں کا وقت ضائع کریں گے اور اس کھیل کو دیکھنے والے کھیلنے والوں کو اناڑی، نااہل اور دیوانہ سمجھیں گے اور کہیں گے کہ انہیں میدان میں کون لے کے آیا۔ پاکستان میں شروع دن سے ایک بیانیہ طاقت پکڑے ہوئے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتی چلی آ رہی ہے، اسی لیے جب بھی کوئی حکومت ناکام ہوتی ہے تو اس کا سارا ملبہ حکومت پر کم اور اسٹیبلشمنٹ پر زیادہ ڈالا جاتا ہے، جس کی ایک جھلک پی ڈی ایم کے حکومت مخالف احتجاجی جلسوں میں عوامی رد عمل سے صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ سیاسی طور پر ہم ایک بدترین بحران کا شکار ہیں، کہیں بھی مثبت سمت نظر نہیں آ رہی۔ ریاست بہتری ترقی کی طرف جانے کے بجائے جمود کا شکار ہے۔ اس طرح کی نااہلی کی صورت میں عوام یہ کہنے پر حق بجانب ہے کہ یہ حکومت تاریخ کی بدترین حکومت ہے۔ سیاست ایک مہذب عمل ہے جسے شائستہ انداز میں ہی کرنا چاہیے۔ ہماری موجودہ حکومت کے اوپر سے لے کر نیچے تک تمام کے تمام عہدیداران اپنے علاوہ دوسرے سیاستدانوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اسی لیے ان کی طرف سے اپوزیشن کے بارے میں نیشنل ٹی وی چینلز پر اتنی گھٹیا زبان استعمال کی جاتی ہے جس کو برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ سیاست میں اللہ دلالے سیاستدانوں کی موجودہ کھیپ نے مقدس ایوانوں اور ٹی وی چینلز کے ذریعے اپنے غیر مہذب اور بد اخلاق بیانیے کو پورے پاکستان کی عوام تک پہنچا کر پاکستان کی صحافت کا جنازہ نکال دیا۔ شام 6 بجے سے رات 12 بجے تک ٹی وی پر حکمران جماعت کے اہلکار اپوزیشن کا سامنا اس طرح کرتے ہیں جیسے وہ پاکستان کے ٹی وی اور پاکستانی اپوزیشن کے سامنے نہیں بلکہ انڈین سیاستدانوں کے سامنے ہتھیار بند ہیں، لہٰذا اپنی زبانوں سے بد اخلاقی کے ایسے گولے سامنے والے پر برساتے ہیں کہ مخالف سیاستدان کی ساری زندگی کی کمائی ہوئی عزت ایک کامے کے ذریعے تار تار ہو جاتی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس نیک کام میں وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹس اور ان کے ترجمان کی پوری فوج شامل ہے، اور یہ تمام کے تمام عوامی نمائندے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے الیکشن کے دوران عوام میں جا کر اپنے لیے ووٹ نہیں مانگنی ہوتی، اس لیے انہیں کھلی چٹی ہوتی ہے کہ جس کی چاہے عزت اس کے ہاتھ میں تھما دے۔ شہباز گل جیسے لوگ ان میں سر فہرست ہیں۔ پی ٹی آئی میں تمام عوامی نمائندگان جو ووٹ لے کر پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں ان میں کچھ شرم و حیا ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کے لیے برا بولیں گے، برا سوچیں گے تو کل ہو سکتا ہے کہ کسی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا پڑے، عوام سے ووٹ لینی پڑے، لہٰذا وہ احتیاط، اخلاق اور برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ یہاں ایک بات دیکھنے اور سننے والوں کو ضرور بتاتا چلوں کہ سیاسی بیانیے میں بد زبانی اور اپنے سیاسی محسن پر الزام تراشی، دشنام تراشی اور اس کی سیاسی ساکھ کو برباد کرنے کے بہانے گھڑنے والوں کی بھی ایک قسم ہوتی ہے۔ انہیں ہر حال میں حکمران پارٹی کے ساتھ رہنے کا لائسنس ملا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے سیاسی محسنوں کو نہایت برے انداز سے یاد کرتے ہیں کیونکہ انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کا عوام کے پاس جا کر ووٹ مانگنے کا تو ایک بہانہ ہی ہوتا ہے، انہوں نے تو ہر حال میں جیتنا ہی ہوتا ہے کیونکہ پنڈی والے ان پر بہت مہربان ہوتے ہیں۔ بالکل میرا اشارہ سب سے بڑے محسن کش سیاستدان راولپنڈی کے شیخ رشید کی طرف ہے۔ ان کا بس نہیں چلتا ورنہ وہ نواز شریف اور ان کی فیملی کو سیاست میں ایک منٹ کے لیے بھی دیکھنا برداشت نہیں کرتے، حالانکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ شیخ رشید کو سیاست میں عروج نواز شریف کے دور حکومت میں ان کے ساتھ جڑے رہنے کے بعد ملا۔ نواز شریف نے بھی اپنی طبیعت کے مطابق پنڈی کے اس نافرمان شیخ رشید کو بہت نوازا۔ شیخ رشید صاحب یہ جو آج کل اپنے ہر انٹرویو میں سینہ تان کر اپنی وزارتوں کی الٹی سیدھی تعداد بتاتے ہیں تو کوئی ان کو یاد کرائے کہ 7 وزارتیں تو میاں نواز شریف نے انہیں دے رکھی تھی۔ میاں صاحب بھی بھولے بادشاہ ہیں، کیسے کیسے لوگوں پر بھروسہ کرتے رہے۔ شیخ صاحب کا ذکر آیا تو مجھے یہاں پہ سہیل وڑائی صاحب کا ایک کالم اچانک ذہن میں آ گیا جس میں انہوں نے شیخ رشید صاحب کے بارے میں لکھا تھا کہ آپ نہ سونے چاندی کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے، نہ آکسفورڈ ہارورڈ کی ڈگری لی، نہ آپ کسی بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، نہ آپ کی کوئی وراثتی نشست ہے،
نہ آپ کی سیاسی خاندانوں میں رشتہ داری ہے، نہ ہی آپ کسی بیوروکریٹ یا جرنل کے قرابت دار ہیں۔ آپ میں کوئی بھی وہ خوبی نہیں جو ہمارے مننے پرمننے لیڈرز میں ہوتی ہے۔ اس لیے شیخ صاحب میں آپ کو نہیں مانتا۔ سہیل وڑائچ صاحب سے بصد احترام اختلاف کرتے ہوئے یہ کہوں گا، کیونکہ میں بھی پنڈی کا ہی باسی ہوں، لہٰذا پنڈی کی عوام شیخ صاحب کے بارے میں ایک مشترکہ رائے رکھتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مانا کہ شیخ صاحب سونے اور چاندی کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوئے، مگر وہ ہر چڑھتے سورج آنے والے حکمران، لیڈر اور خاص کر اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ عہدیداران کے لیے سونے چاندی کے چمچے کا کردار بہت خوش اسلوبی سے نبھاتے ہیں، اور یہی ان کی اب تک کی سیاسی کامیابی کا راز بھی ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے لازم ہے کہ حکمران جماعت ملک میں ایسا ماحول پیدا کرے جس کی وجہ سے اپوزیشن سے کسی بھی ملکی ایشو پر بیٹھ کر بات کر سکے، لیکن عمران خان حکومت میں اپنے آنے سے پہلے اپنے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کو کرپٹ، چور، ڈاکو کہہ کر پکار چکے۔ اس میں سب سے مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ عمران خان MQM کو سب سے بڑی بیماری، بھتہ خور اور جانے کیا کیا کہتے رہے۔ کافری کو قاتل لیگ کہا گیا، چودھری پرویز الہی کو کرپٹ کہا گیا، شیخ رشید کو تو وہ شیدہ ٹلی کہا کرتے تھے۔ حکومت بنانے کے لیے انہوں نے انہی چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور شیدے ٹلی جیسے لوگوں سے اتحاد کر کے حکومت بنائی۔ مانا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ الیکشن میں سیاستدان اپنے جلسے، جلوس، ریلیاں اور ووٹرز کو گرمانے کے لیے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، مگر عمران خان نے حکومت میں آنے کے بعد اپنے اتحادیوں کو بڑے بڑے عہدے دیے، مگر دوسری مخالف پارٹیوں کے پیچھے نیب لگا دی، جس سے پاکستان مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی اور دوسرے اہم سیاسی رہنماؤں پر کرپشن کے مقدمات میں انہیں ابھی تک قید و بند کی صورتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ اب جبکہ ایک وزیر اعظم ایک جمہوری ملک کو اینٹی پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ چلائیں گے، کسی دوسری بڑی سیاسی پارٹی اور سیاستدانوں کو کسی کھاتے میں یہ سمجھ کر نہیں لکھیں گے کہ ان کی نظر میں وہ تمام کے تمام کرپٹ، چور، نااہل ہیں، تو محترم وزیر اعظم صاحب، آپ پاکستان میں ایسی سیاسی صورتحال میں کیسے عوام کو ریلیف دے سکیں گے؟ آپ نے پہلے دن سے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں۔ جب تک پاکستان کی معیشت درست نہیں ہوگی، کاروبار زندگی اسی طرح ابتر ہوتا جائے گا۔ مہنگائی کی وجہ سے بدحالی، امن و امان میں بگاڑ پیدا ہوتا رہے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی معیشت 0.4% بتا رہا ہے۔ پہلے اسٹیٹ بینک کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ پاکستان کی معیشت 3.3 تک گروتھ کرے گی، لیکن اب فرمایا جا رہا ہے کہ 1.5 سے 2.5 تک گروتھ کرے گی، مگر گراؤنڈ ریالٹی میں معیشت منفی گروتھ پر منہ چڑھاتے نظر آ رہی ہے۔ دنیا کے تمام ماہر معاشیات اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اگر آپ کی معیشت کی گروتھ یعنی GDP 6% پر نہ ہو تو آپ کسی صورت میں عوام کو کاروبار دے ہی نہیں سکتے۔ مطلب آپ کی ریاست میں سکت ہی نہیں ہوتی کہ آپ منفی گروتھ میں نوکریاں دیں، بلکہ معاملہ تو اس سے بالکل برعکس ہوتا ہے کہ لگی لگائی نوکریاں عوام سے چھین لی جاتی ہیں، جیسا کہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ عمران خان نے خود ہی فرمایا تھا کہ پہلے 100 دنوں میں عوام کو دکھائیں گے کہ پاکستان درست سمت پر چل پڑا ہے، تیسرا سال شروع ہونے کو ہے۔ عمران خان ابھی تک وہی پرانی لسٹ لیے کھڑے ہیں کہ انہوں نے تو نوکریاں کریٹ کرنی ہیں، نئے گھر تعمیر کرانے ہیں، مہنگائی کی شرح کو کم کرنا ہے، پاکستان کے اندر ایسے حالات پیدا کریں گے کہ عوام دولت کما سکے گی۔ سمجھ نہیں آتی کہ ابھی تک وہ حالات پیدا کیوں نہیں ہوتے۔ ہمارے سیاستدان جتنے مرضی نااہل ہوں، ماننا پڑے گا کہ وہ عوام کو امیدوں اور خوابوں کی تصوراتی دنیا میں جینے کا سلیقہ جانتے ہیں، جسے آپ آسان زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینے میں سیاستدان بہت ماہر ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ وزیر اعظم کے ترجمانوں کی فوج جو دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں سے ڈگریاں لیے بیٹھے ہیں، وہ کوئی ریسرچ بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کرتے بھی ہیں تو ایسی ریسرچ کر کے کیوں دیتے ہیں کہ خان صاحب اوٹ پٹانگ ریسرچ کو میڈیا کے سامنے دبنگ انداز سے پیش کر دیتے ہیں، جیسا کہ اب انہوں نے فرمایا کہ دھاگا یعنی کہ ٹیکسٹائل اور عام یعنی کہ ایگریکلچر، ان دونوں صنعتوں سے معیشت بہتر ہی نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جناب آپ خود ہی بتا دیں کیسے ہوتی ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں، کٹے، مرغیاں، بکریاں اور گاڑیاں بیچیں، تب بھی معیشت بہتر نہیں ہوئی۔ پھر اعلان کیا کہ ہم عوام کو انڈے دیں گے، مرغیاں دیں گے، چند افراد کو یہ سوغاتیں ملی بھی، لیکن اس کا اثر بھی پاکستان کی معیشت پر نہیں پڑا۔ پھر خان صاحب نے غربت ختم کرنے کا ایک حل اور نکالا،
پناہ گاہیں بنانا شروع کی، لنگر خانے شروع کیے، لیکن اس کا اثر بھی پاکستان کی معیشت پر نہیں پڑا۔ عمران خان کی تمام تر تیاریوں کے باوجود اس وقت پاکستان کی معیشت صفر ہو چکی ہے۔ الیکشن سے پہلے کہا جاتا تھا کہ میں آپ کو پیسے جمع کر کے دکھاؤں گا۔ خان صاحب، لوگ پاگل نہیں، حکومت چلانا حکمرانوں کا کام ہوتا ہے، آپ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، آپ عوام کے ہیرو ہیں۔ آپ جب شوکت خانم کے لیے جھولی پھیلاتے تھے تو لوگ اپنے گھروں کا آدھا بجٹ، عورتیں اپنے زیور کا آدھا حصہ، یہاں تک کہ اسکول کے بچے اپنی پاکٹ منی سے آپ کو امداد کرتے تھے۔ اس امداد سے ایک نہیں 10 شوکت خانم بن سکتے ہیں، تعلیمی ادارے بھی تعمیر ہو سکتے ہیں، لیکن عوام جتنی مرضی امداد دے، ان کی امداد سے نہ ہی ڈیم بنتے ہیں اور نہ ہی ملک چلتے ہیں۔ ان کو چلانے کے لیے آپ کو جمہوری سوچ پروان چڑھانی ہوگی، خوش اخلاقی، رواداری، میانہ روی اور لچک دکھانا ہوگی۔ آپ کو پاکستان کے صوبائی، قومی اور سینٹ کے مقدس ایوانوں میں بیٹھے اپنے اتحادیوں سمیت تمام اپوزیشن کے نمائندوں کو عزت دینا ہوگی، ان کی طرف دوستی اور ہمدردی کا ہاتھ بڑھانا ہوگا، کیونکہ آپ ریاست کے سب سے اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس عہدے کی بھی عزت کریں، اپنے سیاسی مخالفین کو سیاسی مخالفت تک محدود رکھیں۔ اپنے اندر لچک پیدا نہ کرنے سے آپ کا تو صرف عہدہ ہی جائے گا، مگر پاکستان دہائیوں پیچھے کی طرف چلا جائے گا۔ غصہ صرف کھیل کے میدان میں اچھا ہوتا ہے، لیکن حکومت چلانے کے لیے اپوزیشن پہ اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا۔ غصے میں تو پھر آپ ایسے ہی قوانین بنائیں گے جس سے آپ پر آن لائن بھی تنقید کرنے والوں کو بلاک کر دیں۔ غصہ کسی معاملے کا حل نہیں ہے، بلکہ اس سے تو آپ اپنی نااہلی کی ٹوکری کو مزید وزنی کرتے جا رہے ہیں۔ جب آپ کے اپنے وزراء، ترجمان سامنے والے کی پگڑی اچھالتے ہوئے اخلاق کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں، جس پر آپ ان کی سرزنش کرنے کے بجائے انہیں شاباش کے ساتھ میرا چیتا جیسے القاب سے نوازتے ہیں، تو پھر دوسروں سے بھی یہ توقع رکھنا حماقت ہے کہ وہ آپ کو لکھنؤ کی زبان میں ادب و اداب سے پیش آئیں گے۔ پی ٹی اے یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ذریعے اگر آپ ایسا قانون بناتے کہ کوئی بھی کسی پر بھی اخلاق سے گری تنقید کرے گا تو اس پر پابندی لگا دی جائے گی، مگر آپ کے لوگ شتر بے مہار کی طرح پھرے اور اپوزیشن کے ساتھ عوام بھی آپ پر تنقید کا حق نہ رکھے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ بتائیں کہ یہ کس تحریک کا انصاف ہے؟ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام سے ہونے والی بدحالی کی فضا کو صاف کرنے کے لیے عوام اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ اپوزیشن اور حکومت دونوں نے ایک دوسرے سے مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ اپوزیشن نے تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا اشارہ بھی دے دیا ہے۔ بقول استاد جی، آپ نے ریاست بچانی ہے یا ایک پارٹی کی سیاست، یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر بسم اللہ کریں، یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔